آسمانوں میں جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہے، اور زمین میں بھی جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے حابیل اور قابیل، اور آدم علیہ السلام کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ ایک بطن سے یعنی ایک حمل سے جو اولاد پیدا ہوتی ان کا رشتہ دوسرے حمل سے کر دیا جاتا تھا، حالانکہ وہ ہیں تو بہن بھائی، لیکن ایک حمل سے ہے، دوسرا دوسرے حمل سے ہے، تو اس شریعت میں یہ جائز تھا اور اللہ کا حکم تھا۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ جب قابیل کی بہن پیدا ہوئی تو وہ بڑی خوبصورت تھی، اور حابیل کی بہن جو ہے وہ خوبصورت نہیں تھی بلکہ وہ ایک عام صورت کی عورت تھی، تو اس بنا پہ قابیل کو حسد ہوا بھائی سے کہ کمال ہے کہ حابیل جو ہے وہ میری خوبصورت بہن سے شادی کرے اور میں اس کی کمصورت بہن سے شادی کروں، تو اس نے ابا آدم علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی بہن سے شادی کروں گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے حکم یہ ہے کہ جو ایک حمل سے اولاد ہوگی اس کی شادی دوسرے حمل سے ہوگی، تم دونوں تو ایک حمل سے پیدا ہوئے، تمہاری شادی آپس میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ حابیل جو ہے وہ میری اتنی خوبصورت بہن سے شادی کرے اور میں اس کی کم صورت بہن سے شادی کروں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور بڑی حکمت و دانائی سے فرمایا کہ عقل کرو، اللہ کے حکم پہ چلو، والدین کی فرما برداری کرو، اسی میں تمہارا بھلا۔ بعض اوقات انسان ظاہر میں دیکھتا ہے کہ یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، لیکن انجام کا تمہیں پتہ نہیں، خدا جانے انجام کیا ہوگا۔ بعض اوقات ایک لڑکی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، عام صورت کی ہے، لیکن اس میں اللہ نے خیر رکھی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات جو خوبصورت لڑکیاں ہیں وہ فتنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس میں قتل ہو جاتے ہیں، اور جو عام صورت کی لڑکی ہے فتنہ نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہوتا، اور اس کو اپنے حسن پہ غرور نہیں ہوتا تو وہ نیاز مند ہوتی ہے، وہ گھر والوں کی بھی فرما برداری کرتی ہے اور شوہر کی بھی فرما برداری کرتی ہے، اور اس سے اللہ ایک ایسی اولاد عطا فرما دیتا ہے جو قیامت تک نام روشن کر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بظاہر دیکھ کر لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، تم اس چیز کو برا نہ سمجھا کرو کہ یار میری بیوی کی تو کوئی شکل و صورت ہی نہیں ہے، لوگوں کی بیویاں دیکھو کتنی خوبصورت، میں ایسا گمان نہ کرو، اللہ عالم اس کے اندر اللہ نے تیرے لیے کوئی خیر رکھی ہو، اسی کے بدن سے اللہ تجھے کوئی ایسی اولاد عطا فرما دے جو تیری قیامت تک تیرے نام کو روشن کر دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک تجویز رکھی، انہوں نے فرمایا ایسا کرو تم دونوں اللہ کے نام پہ خیرات کرو، صدقہ کرو، ایک تو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا، اللہ کے غضب کو بجھا دیتا، اور پھر یہ ہوگا کہ جس کا خیرات اور صدقہ قبول ہو جائے وہ اس لڑکی سے شادی کرے، اور جس کا قبول نہ ہو وہ شادی نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک، یہ بھی ایک اچھی تجویز ہے۔ تو حابیل جو تھا نا وہ بڑا فرما بردار اور بڑا مطیع آدمی تھا، اس نے تو جناب اپنے مال میں سے چن کے ایک بکرا جو ہے اللہ کے راستے میں ذبح کیا، اور قابیل جو ہے اس نے کچھ ایسے بس کوئی روٹی کے ٹکڑے اور کچھ جو کے ٹکڑے اور کچھ گندم کی چھڑیاں اور یہ کہ وہ خیرات کیا۔ اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور بعد میں بھی قاعدہ یہ تھا کہ مثلا میں نے خیرات کرنی ہے تو کسی اونچی جگہ پہ جا کے رکھ لو، روٹی ہے، کھانا ہے، چاول ہے، گوشت ہے، کچھ ہے۔ اللہ آگ بھیجتے تھے، اگر آگ آ کے ان چیزوں کو جلا ڈالے تو معنی یہ ہے کہ قبول ہوگی، اور اگر آگ نہ اترے اور وہ چیزیں پڑی رہیں معنی ہے کہ مردود ہے، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یہ تو شکر کرو
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت للعالمین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کا پردہ رکھ لیا۔ اب دیکھو نا، ہم خیرات کرتے ہیں، قبول ہو یا نہ قبول ہو کسی کو کوئی پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے نا کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ ہم نے عمرہ کیا، اللہ کو پتہ ہے قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں رسوائی سے بچا لیا۔ وہ تو جس کا صدقہ پڑا رہتا تھا وہ تو رسوا ہو جائے، اچھا تمہاری تو اللہ نے بھی خیرات قبول نہیں کی، اتنے گندے آدمی ہو تم۔ تو اس لیے یہ بھی حضور کی امت پر، سرکار دو عالم کی امت پر اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو پردہ ڈال دیا ہے، ستر ڈال دیا ہے، ہماری کمزوریوں پہ رحم فرمایا ہے کہ بس تم خیرات کرتے رہو، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اب نتیجہ یہ نکلا جی کہ وہ حابیل کی جو صدقہ اور قربانی تھی وہ تو قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی جو تھی وہ پڑی رہی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا دیکھو بدبخت، تمہاری تو قربانی اللہ نے بھی قبول نہیں کی، اب تم اس لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ تو وہ غصے میں آیا اور بھائی کو کہنے لگا کہ اچھا یہ تمہارے باپ کی دعائیں ہیں اور تم نے چالاکی کی ہے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کروں، کہ تمہاری خیرات قبول ہوتی ہے میری قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔